अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नूरानी क़ायदे की एक नई क्लास के साथ मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुरान मजीद की क्लास हमारी चल रही है। कुरान मजीद को सीखना सिखाना हमारा चल रहा है। कुरान मजीद को सही पढ़ने के लिए नूरानी क़ायदे को सही पढ़ना ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर हमारा बच्चा कहीं पर भी पढ़ता है, अगर नूरानी क़ायदा उसको सही से पढ़ाया जाता है या पढ़ाया जा रहा है तो वो सही से कुरान पढ़ेगा। उसके फ़ॉर्मूले उसको समझाए जा रहे हैं, तख्तियाँ जिस तरीके से समझानी चाहिए उस तरीके से उसको समझाई जा रही है, तो वो बेहतरीन कुरान पढ़ रहा है। और अगर तख्तियाँ नहीं पढ़ाई जा रही, फ़ॉर्मूले नहीं समझाए जा रहे, तो समझ लें कि आपके बच्चे का वो टाइम ख़राब कर रहे हैं। हम नूरानी क़ायदे में तख्ती नंबर 3 पर पहुंच गए हैं, जिसमें हमने बताया फार्मूला नंबर 1 में ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचे। तख्ती नंबर 4 हमारी चल रही है, जिसमें हमने अलिफ को पढ़ लिया है। तख्ती नंबर 4 का फार्मूला मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हुरूफ़ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े। अलिफ मद्दा हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर एक नोट करने वाली चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बताई है कि फार्मूला नंबर 1 में तख्ती नंबर 3 में हमने पढ़ा था कि ज़बर ज़ेर पेश खिंचते नहीं हैं, लेकिन पिछली वीडियो में अलिफ मद्दा के साथ में हमने ज़बर को खींच कर पढ़ा कि ज़बर के साथ जब भी अलिफ लगेगा तो हम उसको खींच कर पढ़ेंगे, जैसे मैंने पूरे सबक में बताया। इसी तरीके से ज़ेर को हमने तख्ती नंबर 3 में फार्मूला नंबर 1 में बताया था कि ज़ेर भी खिंचता नहीं है, लेकिन आज हम ज़ेर को खींच कर पढ़ेंगे। जैसे ज़बर को खींच के पढ़ा, ज़बर के साथ अलिफ लग जाता है तो ज़बर खिंचता है, और इसी तरीके से ज़ेर के साथ या लग जाती है या मिलकर आती है तो ज़ेर को खींच कर पढ़ते हैं। जैसे हमज़ा या ज़ेर ई, बाया ज़ेर बी। आइए हम नूरानी क़ायदे की तरफ चलते हैं और सबक को समझते हैं, पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये या मद्दा है। हमने पीछे अलिफ मद्दा पढ़ा था, उसके साथ ज़बर को खींचा था। आज हम या मद्दा पढ़ेंगे, इसके साथ जब ज़ेर लगेगी तो उसको खींच कर पढ़ेंगे। देखिए, जिस पर जज़म हो, या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचे। अगर ओनली या अगर आ जाए, ज़ेर को हटा दिया जाए तो भी या मद्दा खींचेगा नहीं। दोनों का साथ में होना ज़रूरी है नाज़रीन। ज़ेर भी आए और या भी आए तो ही खींच कर पढ़ेंगे। अगर ओनली या कभी नहीं मिलेगी आपको। जब भी या आएगी या साकिन, तो आपको उससे पहले ज़ेर ज़रूर मिलेगी ही मिलेगी, तो वो या मद्दा बनता है। आगे चल के एक फार्मूला और बदलता है कि या से पहले ज़बर आया तो वो हरूफ लीन बन जाता है, लेकिन अभी बहरहाल यही जहन में रखे, या से पहले ज़ेर आए तो या मद्दा होगा, उसको खींच कर पढ़े। उसी चीज़ को बता रहे हैं। या जिस पर जज़म हो, इसको जज़म बोलते हैं। ये जो घुमा हुआ है ये ऊपर, इसको जज़म बोलते हैं। तो यही बता रहे हैं कि या जिस पर जज़म हो और उससे पहले ज़ेर हो, तो या से पहले ज़ेर हो तो ज़ेर आ रही है, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़े। मारूफ पढ़ना आपको समझा ही दिया है। हमज़ा या ज़ेर ई, ये तो मारूफ हो गया। और हमज़ा या ज़ेर ए, बा या ज़ेर बे, ये ए और बे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, वो मजहूल हो जाएगा। तो हमें मारूफ ही पढ़ना है, ई बी। आइए हम पढ़ते हैं। हमज़ा या ज़ेर ई। देखिए, या से पहले ज़ेर आ रही है, इसलिए हम इसको खींच कर पढ़ रहे हैं। या के साथ मिलकर ज़ेर आ रही है, इसलिए हम इसको खींच कर पढ़ रहे हैं। हमज़ा या ज़ेर ई, बा या ज़ेर बी, ता या ज़ेर ती, सा या ज़ेर सी, जीम या ज़ेर जी, हा या ज़ेर ही, खा या ज़ेर खी। इस सबक के अंदर जो मेन पॉइंट है जिसको हमें समझना है, ध्यान रखना है, वो खींचना है, याद रखना। अगर हमने खींच के नहीं पढ़ा, खींचने पे ध्यान नहीं दिया, तो इस लेसन को, इस सबक को हम नहीं समझे हैं। तो इसको खींचना है। खा या ज़ेर खी, खा या ज़ेर। खा तो हम हरूफ का नाम ले ही रहे हैं, जो हरूफ बारी बारी सब आएंगे। असल मैटर है इसके अंदर या और ज़ेर का। खा या ज़ेर, या के साथ ज़ेर आ रही है। अगर ओनली ज़ेर हो, खा ज़ेर खी, तो खींचेंगे नहीं। जैसे हमने पीछे पढ़ा, ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं। उसके अंदर तख्ती नंबर 3 के अंदर ओनली वहाँ ज़ेर था, या नहीं थी, इसलिए हमने ज़ेर को खींचा नहीं था। खा ज़ेर खी,
تو اس کو کھینچیں گے نہیں اگر یا نہیں ہوگا، صرف اونلی زیر ہوگا تو. اور اگر یا لگ گیا زیر کے ساتھ تو پھر کھینچ کر پڑھیں گے تو یہ یا مدہ بن جاتا ہے. اس کو یا مدہ کہتے ہیں جب اس کے ساتھ یا کے ساتھ زیر لگ جاتا ہے یا زیر کے ساتھ یا لگ جاتی ہے. خایا زیر خی، دالیا زیر دی، زالیا زیر ذی، رایا زیر ری، زایا زیر زی، سینیا زیر سی، شینیا زیر شی، صادیا زیر صی، ضادیا زیر ضی، طویا زیر طی، زویا زیر ضی. اپنے بچوں کو پڑھائیں، چاہے کسی کو بھی پڑھائیں، اپنے بچے اگر کہیں پہ پڑھنے جاتے ہیں تو ان کا کبھی کبھی سنا کریں اور اسی طریقے سے بتائیں. اگر نہ پڑھ رہے ہوں تو انہیں اسی طریقے سے سبق یاد کروائیں. مکتب میں جاتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، کہیں پر بھی جاتا ہے بچہ یا بچی، ہماری بہنیں کوئی بھی ہیں، وہ اسی طریقے سے پڑھیں اور ایسے ہی سبق ان کو یاد کر کے بھیجیں. زواد یا زیر غی، عین یا زیر عی، غین یا زیر غی، فا یا زیر فی، قوف یا زیر قی، کاف یا زیر کی، لام یا زیر لی، میم یا زیر می، نون یا زیر نی، واو یا زیر وی، ہا یا زیر ہی، حمزہ یا زیر ای، یا زیر یی. اس کے اندر ڈبل یا ہے، یا زیر یی. یاد رہے اس کو یی بولیں گے ہم، یا زیر یی. بہت سارے لوگ اس کو ای بولتے ہیں، یا زیر ای، ان سے نکل نہیں پاتا ہے شروع میں. پریکٹس ہی سب کا حل ہے، پریکٹس کریں، جب تک نہ نکلے پریکٹس کریں، ایکسرسائز کریں، کوشش کریں. یا زیر یی، یا زیر یی کی آواز آنی چاہیے، یا کی یی. آئیے ہم مشق دیکھتے ہیں، ایکسرسائز. اس کو ہم رواں پڑھیں گے. شروع کی دو لائنیں ہیں، ہر سبق کے اندر ہم ملا کے پڑھتے ہیں، باقی کی جو نیچے کی ایک دو لائن ہوتی ہے اس کو ہم ہجا کر کے پڑھتے ہیں. تو پہلے ڈائریکٹ پڑھیں گے. دینی، دیکھیے دی کو بھی ہم کھینچ رہے ہیں، کیوں؟ یہاں پر یا اور زیر لگا ہوا ہے. دی، جیسے ہم نے یہاں پڑھا دالیا زیر دی، ایسے یہاں پر یا آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے، دالیا زیر دی. اسی طریقے سے یہ ہم نے پڑھا نون یا زیر نی، تو یہ نون یا زیر نی یہاں پر الگ الگ تھا اور یہاں ملا کے بنا دیا. تو بس اسی طریقے سے، جیسے یوں کہہ لیجئے دینی، اسی طریقے سے دونوں کو ایک ساتھ کر دیا ہے. تو نون بھی کھینچے گا، دال بھی کھینچے گا، کہنے کا مطلب ہے یہاں پر بھی یا زیر ملا ہوا ہے دال کے ساتھ، اس لیے دال کو کھینچیں گے، اور نون کو بھی اس لیے کھینچیں گے، یہاں پر یا زیر ملا ہوا ہے. دیکھیے دینی فیہ. اب ہم نے فا کو تو کھینچا، ہا کو نہیں کھینچا، کیونکہ یہاں پر فا کو اس لیے کھینچا کہ یا کے ساتھ زیر ملا ہوا ہے، دونوں آ رہے ہیں، یا بھی اور زیر بھی، تو کھینچ رہے ہیں فی. اور ہا کو نہیں کھینچا ہم نے، فی ہی، کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جب زیر کے ساتھ یا ملے گی تو ہی ہم زیر کو کھینچیں گے، ورنہ نہیں. ورنہ ایسے ہی پڑھیں گے جیسے تختی نمبر 3 میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر زیر پہ اس کو کھینچتے نہیں ہیں، وہاں پر بھی ہم نے حاضر ہی پڑھا تھا. تو آگے تک جب بھی اونلی زیر آئے گا پورے قرآن کے اندر، پورے قاعدے کے اندر، اس چیز کو یاد رکھنا، نوٹ کر لینا اس چیز کو کہ ہم حاضر ہی بولیں گے، کبھی نہیں کھینچیں گے. دیکھیے ارینی، یہاں پر الف کو بھی نہیں کھینچیں گے، را کو بھی نہیں کھینچیں گے، کیونکہ یہاں پر زبر جو ہے اونلی اکیلا زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں ہے، اور را کے ساتھ اونلی زیر ہے، نہیں کھینچیں گے. اری. اب نون کو کھینچیں گے کیونکہ یہاں پر یا اور زیر دونوں مل گئے ہیں. ناظرین آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، میں بار بار آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، یاد دہانی کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پوری سمجھانے کی. اللہ ہماری محنت کو قبول فرمائے. ارینی کتابی. اب یہاں پہ کاف کو ہم نے نہیں کھینچا، تا کو کھینچیں گے، با کو کھینچیں گے. تا کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ زبر کے ساتھ الف ہے تو زبر کھینچے گا، اونلی زبر آتا ہے تو نہیں کھینچتا ہے. اور یہاں پر با کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر یا اور زیر آ رہی ہے، اور اونلی زیر آئے تو نہیں کھینچیں گے، زیر کے ساتھ یا مل جائے تو زیر کو کھینچیں گے. جیسے کتابی. اجیبو، الف کو نہیں کھینچیں گے، اونلی پیش ہے. جیم کو کھینچیں گے کیونکہ یا کے ساتھ زیر آ رہی ہے، اونلی زیر نہیں کھینچتا.
با کو بھی نہیں کھینچیں گے کیونکہ اونلی اکیلا پیش آ رہا ہے. اس کے ساتھ جب واو مل کے آئے گا تو کھینچیں گے. اجیبو واو کا سبق آپ آگے پڑھیں گے. پیش کے ساتھ واو مل کر آئے گا. زبر کے ساتھ ہمیشہ الف آتا ہے, یا کے ساتھ ہمیشہ زیر آتی ہے, اور واو کے ساتھ ہمیشہ پیش آتا ہے. اس چیز کو دھیان میں رکھیں. اجیبو یواری, اب یہاں پر یا کو نہیں کھینچیں گے کہ اونلی پیش ہے, اور واو کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ زبر کے ساتھ واو ہے, اور را کو بھی اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں کہ یا کے ساتھ زیر ہے. یواری مفاتیح, میم کو نہیں کھینچیں گے کہ زبر ہے اونلی. فا کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ فا کے ساتھ اور زبر کے ساتھ الف بھی ہے. مفا, تا کو کھینچیں گے یا اور زیر دونوں آ رہے ہیں اس لیے. مفاتیح, ہا کو نہیں کھینچیں گے اونلی پیش ہے. رازقین, ناظرین سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ لوگوں کو الحمدللہ. میں امید یہی کرتا ہوں کہ میں جتنا ہو آسان اس طریقے سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی محنت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو پڑھنے میں آسانی کر دیں. دیکھیے ہم نے یہ رواں پڑھا 2 لائنیں ملا کے. اب ہم اس کو ہجے کر کے پڑھیں گے, یعنی الگ الگ کر کے. عین زیر ای, با الف زبر با, عیبا, دال یا زیر دی, عبادی. یہ چیز میں بار بار آپ لوگوں کو کنٹینیو بتا رہا ہوں کہ زیر اونلی اکیلا آئے گا تو اس لیے ہم اس کو نہیں کھینچ رہے ہیں. با اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ زبر کے ساتھ الف آ رہا ہے, اور دال کو اس لیے ہم کھینچ رہے ہیں کہ یا اور زیر دونوں آ رہے ہیں. عبادی, ہجے کرنے بھی میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو سکھاتا ہوں, تو چلیے آج بھی میں آپ کو ہجا کرنا سکھاتا ہوں. عین زبر ع, ذال الف زبر ذا, عذا, با یا زیر بی, عذابی, تا زبر تا, میم الف زبر ما, تما, سا یا زیر سی, تماسی, لام پیش لو, تماثیلو, میم زبر ما, قوف الف زبر قا. سب سے پہلے پہلا حروف بولیں گے, سب سے پہلے پہلا حروف بولیں گے, پھر دوسرا حروف بولیں گے, دونوں کو ملائیں گے, پھر تیسرا حروف بولیں گے. دال یا زیر دی, مقادی, رو پیش رو, مقادیرو. حمزہ زبر آ, خا یا زیر خی, اخی, ہا زیر ہی, اخیہی, با زبر با, نون یا زیر نی, بنی, ہا زیر ہی, بنیہی. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں واو کے ساتھ, واو مدہ کے ساتھ. ہمارا الف مدہ ہو گیا, یا مدہ ہو گیا. اب مدہ کے 3 حروف ہوتے ہیں, تو لاسٹ والا ہمارا حروف بچا ہے واو مدہ, جو کہ پیش کے ساتھ مل کر آتا ہے. ناظرین ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.